نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب۔ محترم بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اس کی ایک سورہ رعد کی آیت نمبر 27 تلاوت کی ہے۔ رعد مکی دور کی سورہ ہے اور رعد کے معنی ہے بجلی کی چمک۔ یہ جو بارش آنے سے پہلے بجلی کڑکتی ہے جس کو تھنڈر بولٹ کہتے ہیں، رعد اسی چمک کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اس پر کوئی اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی معجزہ نشانی کیوں نازل نہیں کی گئی۔ جواب دیجئے کہ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے کر دیتا ہے، جو اس کی طرف جھکے اس کی طرف راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے تو اللہ اسے راستہ دکھا دیتا ہے، راہ ہدایت دکھا دیتا ہے۔ یہ اناب کے معنی ویسے تو مشک یا عطر اناب، لیکن یہ فعل ہے تائب اڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، یا جیسے قرآن میں آیا فاستغفروا ربی وخر راکعا واناب، کہ استغفار کیا، اس نے استغفار کیا اپنے رب سے اور گر پڑا سجدے میں یا رکوع میں اللہ کے خوف سے اور اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اناب کے معنی ایک دوسرے معنی بھی آتے ہیں لوٹنا، اللہ کی طرف لوٹنا، توبہ کرنا اللہ کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب آپ دیکھیے کہ کتنے واضح انداز سے اس بات کو پیش کرتی ہے کہ ہدایت ہے وہ اللہ نے رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی طرف ہدایت کی دل میں خواہش رکھتے ہیں۔ ہدایت کی دل میں خواہش رکھنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، ورنہ ہدایت ایسوں کے لیے نہیں ہے جو ہدایت کے خلاف کام کرے۔ جیسے آپ دیکھیے اکثر و بیشتر یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے، لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن، اور اس کے اندر ہدایت کا سر چشمہ موجود ہے، اس کے اندر سراسر ہدایت موجود ہے، پھر بھی یہ ہدایت کیوں نہیں لے کر آتے، پھر بھی یہ اس کے اوپر جمتے کیوں نہیں ہیں، اور اس کے باوجود کفر پر کیوں جمے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جسے اللہ گمراہ چاہے تو کر دیتا ہے، خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے، اور یہ خیر و شر کی تخلیق اللہ نے کس لیے رکھی ہے؟ تاکہ آزمائش اس حضرت انسان کی جا سکے کہ یہ خیر اور شر کی موجودگی کے باوجود بھی کیا اللہ کی ہدایت کی طرف پلٹتا ہے یا نہیں، یا اس کو شر کی طرف جانے کا اس کے دل میں شوق زیادہ ہے اور خیر کی طرف یہ آنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر اس آیت کے اندر کہ دیکھو، پہلی بات تو یہ کہ کافر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی۔ اب نشانی کس طرح کی چاہتے ہو؟ کیا جس طرح کی تم چاہو جس طرح سے اس طرح سے نشانی بھیجی جائے، جس طرح سے تم کہو اس طرح کا نبی بھیجے، جیسے نبی کی تمہیں خواہش ہو اس طرح کا نبی بھیجے، تو پھر تم اس پر ایمان لے کر آؤ گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلِكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے، إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ سب ایسے ہی تھے، کیسے تھے؟ انسانی شکل میں تھے، یأکلون الطعام، یہ کھانا کھانے کی خواہش رکھتے تھے۔ کھانا کھانے کی خواہش کون رکھتا ہے؟ انسان رکھتا ہے، فرشتے نہیں رکھتے۔
جن کو کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہے، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے، تو ان کی کیا دنیا اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ یمشون فی الاسواق، اور وہ بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ تھے، یعنی کہ ان کو یہ ساری جو دنیاوی ضرورتیں تھیں یہ ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور یہ دنیاوی ضرورتوں کے ساتھ ہی وہ ہماری توحید کی دعوت بھی لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسے کہ آج کل کا کام بنا لیا گیا ہے کہ جی دین کا کام کرنے کے لیے صرف وہ لوگ چن لیے گئے ہیں جو لوگ صرف 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر پڑھائیں گے، مدرسے میں بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے جو ہے اجر کے طور پر ان کو مکان بھی بہترین بنا کے 2-3 کمرے کا فلیٹ دیا جائے گا، مسجد میں بجلی گیس کا بل بھی نہیں لیا جائے گا، اور ان سے کسی قسم کے جو ہے ان کے اوپر مالی بوجھ بھی نہیں ڈلے گا، ان کو کوئی کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، نبی ایسا ہم کبھی بھی نہیں بھیجتے جو نبی کو ہم اسپیئر کر دیں۔ تمہارا اعتراض یہ کہ یہ نبی ایسا کیوں نہیں آیا کہ اس کے پاس کم از کم زمین کا کوئی یہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا 5-6 قلے، 5-6 قلے زمین ہوتی، کوئی اس کی جو ہے نا وہ فصل ہوتی وہ بہت زیادہ، اور لاکھوں کی آمدنی ہوتی، تو چلو جی پھر ہم ایمان بھی لے کے آتے، کوئی فائدہ ہوتا تو کم از کم اناج تو مل جاتا سال بھر کا نبی کے پاس سے ہمارے کو۔ ابھی کیا فائدہ کہ الٹے جوتے ہی کھانے پڑ رہے ہیں۔ جب ہم یہ نبی کے اوپر ایمان لے کر آئیں جس دن سے، اس دن سے مار کھا رہے ہیں، اس دن سے ہی ہمارے لیے جینا تنگ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ جو دیکھتے تھے مکہ کے لوگ جب، تو کہتے تھے کہ بھائی یہ تو ایمان پھر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ایمان اگر ہم لے آئے تو یہ تو اس میں تو مار ہی کھانی پڑے گی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا ابو بکر کے لیے کہ دیکھو ابو بکر یہ وہ ہیں جو انہوں نے رسالت کی تصدیق، میرے رسول ہونے کی تصدیق اس وقت کی تھی جب لوگ جو ہے میرے قریب آنے سے بھی ڈرتے تھے، کیونکہ اس وقت جو ہے کوئی بھی میری رسالت کی تصدیق نہیں کرتا تھا۔ لیکن ابو بکر یہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہے میری رسالت کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی تھی کہ ہاں میں رسول ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس لیے ان کا بہت بڑا رتبہ فضیلت ہے۔ تو اس وقت جو ہے یہ مدینہ مکہ کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم ایمان لے کر آ گئے تو یہ تو بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، ایک تو پورا جو ہے معاشرے سے کٹ جائیں گے، سب کہیں گے جی لوگ محمد کے پیروکار بن گئے، اور محمد کے پاس کیا ہے، نعوذ باللہ صرف اتنے سے لوگ ہیں چند، وہ بھی نچلے درجے کے لوگ ہیں، نچلے درجے کے، نہ ان میں کوئی جاگیردار ہے، نہ ان میں کوئی وڈیرا ہے، نہ ان میں کوئی بڑا نامی گرامی کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ اس کے اندر کسی بھی یعنی قسم کا کوئی بھی، ان کے پاس جو بندے ہیں ان میں کوئی بھی نامی گرامی آدمی نہیں ہے، تو لہذا ان کے ساتھ، ان کا ساتھ اس موقع پہ دینا انتہائی جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے غیر منافع بخش بات ہے، لہذا لوگ نزدیک نہیں آتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم ایسا نبی بنانا چاہتے تو پھر ایسا نبی بنانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اگر ہم چاہتے تو ہم تو تمام انسانیت کو ہدایت پہ جمع کر لیتے، ہمارے لیے کیا مشکل تھا، انسانیت کو ہدایت پہ جمع کرنا ہمارے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن ہم نے خیر و شر کی تخلیق کی اس وجہ سے، کس وجہ سے کی، اس وجہ سے کی کہ تمہیں تمہارے ضمیر کے اندر، تمہیں جو ہے تمہارے ضمیر کی عدالت میں یہ باور کرا دیں کہ تم جو ہے وہ خیر کی طرف یا ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، بلکہ تمہارا ضمیر تمہیں جو ہے وہ شر کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور شر کے اندر جو ہے تم بہت زیادہ اٹریکشن محسوس کرتے ہو، اس لیے تم شر کے پیچھے تو چلنا چاہتے ہو۔ لیکن کوئی اگر شریف شخص، کوئی جو ہے اللہ کا نبی تمہیں اللہ کی توحید کی دعوت کی طرف بلائے تو تم جان بوجھ کے اس کی مخالفت صرف اس وجہ سے کرتے ہو کہ وہ نبی جو ہے اس کے ساتھ پرومیننٹ لوگ، معاشرے کے معزز اور عزت دار لوگ جو معاشرے والے سمجھتے ہیں، جن کو عزت تو ان العزت للہ جمیعا، تمام کی تمام تو عزت اللہ کے لیے ہے، پھر اللہ دینا چاہے تو ولی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ دینا چاہے تو ولی المومنین، تو پھر مومنین کے لیے ہے۔ یہ عزت تو اللہ جسے دیتا ہے اس کو ملتی ہے، اور جو اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کا خالص بندہ بن جاتا ہے، تو پھر تمام کی تمام اسی کے عزت جو ہے اسی کے حصے میں آتی ہے۔ لیکن تم یہ سمجھتے ہو کہ جس کے پاس مال زیادہ اس کی عزت زیادہ، تو لہذا تم نے اس لیے جو ہے اس نبی کا بائیکاٹ کیا، اس لیے اس نبی کو ایذائیں پہنچائیں، اس لیے اس نبی کے اوپر ایمان لانے کی
سے باز رہتے ہو، دور بھاگتے ہو، اور پھر یہ جو ہے بہانہ یہ بناتے ہو کہ جناب یہ جو اگر نبی ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتے ہونے چاہیے تھے، 2-4 مصائب ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا وڈیرا صاحب آتے ہیں، ایک بڑی ویگو گاڑی ہو، 2-4 سیکورٹی گارڈ پیچھے ہو، تو پتہ لگتا ہے کہ جو کوئی بندہ آ رہا ہے۔ ایسے کیا پتہ لگتا ہے کہ جی نبی اکیلا ہی آگے کھڑا ہو گیا، صفا کے پہاڑ پہ کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تو فلاح پا جاؤ۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ان کے۔ تو مالک فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، تو ہم نے یہ تمہیں ہر ایک کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ وَكَانَ رَبُّ أَتَصْبِرُونَ، دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ تم صبر کرتے ہو کہ نہیں۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ رب کو تو سب بات پتہ ہے، لیکن تم جو نبی کی مخالفت کر رہے ہو، نبی کی توحید کی دعوت کی جو تم مخالفت کر رہے ہو، اس کی یہ اور اس پہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہو کہ جی ایک ایسا نبی ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، جس کو جو ہے حصول رزق کی فکر رہتی ہے، جس کو جو ہے اپنے بچوں کے مستقبل کی بھی فکر ہے، جس کو بچے بھی پالنے ہیں، جس کو گھر بھی چلانا ہے، جس کو برادری سے بھی جو ہے نمٹنا ہے، یعنی ہمارے جیسا انسان، اور پھر دعویٰ نبوت کا، پھر نبوت کا دعویٰ، تو ان کے خیال میں تو بندہ ایسا ہونا چاہیے تھا جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں کہ جناب بس صحیح ہے، کبھی ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو نہ صحیح، پہن لیا تو پہنا، نہیں پہنا تو پھر نانگے بابا بن گئے تو اور مشہور ہو جائیں گے، پھر لوگ زیادہ سمجھیں گے کہ ہاں جی کرامت والے ہیں، 2-4 گالیاں دی تو لوگوں میں اور مشہور ہو جائیں گے، جی وہ جب تک بابے دی گالی نہ کھا لو کم ہی نہیں بنتا۔ تو اس طرح سے ان کے یہ جو ذہن تھا، تو اللہ نے اس کا بالکل قلع کما کیا ان کی ذہنیت کا کہ دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اگر نبی کی بات کو ماننا ہے تو تمہیں اسی نبی کی بات کو ماننا پڑے گا، اس کو ہم نے چنا ہے، اس پر ہم وحی نازل کرتے ہیں، یہ جو بات کرتا ہے وہ ہماری بات ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑتا نہیں، نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لے کر آتا۔ اب نبی نے آ کے جب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نبی نے آ کے کبھی بھی یہ نہیں، کسی نبی نے بھی آ کے یہ نہیں کہا، اور قرآن میں اللہ نے اس کی تصریح بھی کی ہے، صراحت بھی کی ہے، وضاحت بھی کی ہے کہ دیکھو کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کونوا عباد لی، میرے بندے بن جاؤ، میرے بندے بن جاؤ، فصلوں میں سے لا کے مجھے حصہ دیا کرو، اپنی کمائی میں سے لا کے میرے پاس جمع کرایا کرو، تم جو ہے وہ میرے بندے بن جاؤ۔ نہیں، نبی ہمیشہ اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے، اور اس نبی نے جب تمہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے تو تم اس کے دشمن اس لیے بنے ہو کہ باپ دادا کے دین پر وار ہوا ہے، باپ دادا کے دین پر وار ہوا ہے، باپ دادا کے دین پر پیشہ چلا ہے، اور تم اب یہ چاہتے ہو کہ تمہارے باپ دادا کا دین کسی طرح سے محفوظ ہو جائے، کسی طرح سے جو ہے بچا لیے جاؤ، باپ دادا کے دین کو بچا کے نکال لے جاؤ اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کر دو، لہذا تم اس نبی کی مخالفت کرتے ہو۔ اور یہ انبیاء کے جو دیکھیں، انبیاء کی جو دعوت ہوتی ہے خالی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص نہیں تھا، جتنے بھی انبیاء ہیں انہوں نے جب دعوت اپنے قوم کے سامنے الہکم الہ واحد کی دعوت اٹھائی ہے، یا آج کے دور میں جب ہم آپ بھی لوگوں کے سامنے یہ دعوت توحید رکھتے ہیں تو بنیادی طور پہ لوگ جو اس سے بھاگتے ہیں یا فرار اختیار کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ جان جاتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ بات ہم نے قبول کر لی تو اس کے بعد اس بات کو قبول کرنے کے بعد ہمارا پچھلا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ جو ہم چودھری بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہم معزز بنے ہوئے ہیں، یہ جو ہم لوگوں کے سامنے عزت ہے، لوگ جھک کے سلام کرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں ہمارے لیے ادب و احترام ہے، یہ سب کا سب ہمارا ختم ہو جائے گا، لوگوں کے دلوں سے ہمارا خوف جاتا رہے گا، اور ہم اور آپ، ہم اور ایک عام آدمی ایک جیسے ہو جائیں گے۔ لہذا اس چیز کو چھوڑو، ہمارے اندر جو ایک لیول ہے، ہمارا جو لوگوں کے اندر لیول ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس دعوت کا انکار کرنا ہے، اور پھر اس انکار کا جواز یہ بنانا ہے کہ وہ بات لے کر آئے ہو جو آج سے پہلے ہم نے کبھی سنی نہیں، جو آج سے پہلے کسی سے سنی نہیں ہے، اور اب تم ایک نئی بات لے کر آئے ہو۔ حالانکہ آج بھی آپ دیکھیں یہ قرآن نازل ہوئے تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں، اور یہ قرآن کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مولوی نہیں جانتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟
یہ فرقوں کے ہیڈ جو امام بنے ہوئے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ انہیں پتہ ہے، یہ 100% جانتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، لیکن تسلیم کرنے سے انکار اس لیے کرتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیا تو ہمارا یہ سارا اسٹیٹس کو ختم ہو جائے گا، ہم زمین پر آ جائیں گے اور کام بھی ہمیں کوئی نہیں کرنا آتا. لیکن آپ اور میں تو مزدور لوگ ہیں، مزدوری کر کے پیسہ کما سکتے ہیں، اللہ پھر برکت بھی ڈالتا ہے حلال کے اندر. لیکن یہ مولوی کو تو کام بھی کوئی کرنا نہیں آتا، یہی نہیں ہے، نسل در نسل جو ہے نعوذ باللہ اللہ کی کتاب کو بیچ کے کھایا جا رہا ہے. تو یہ تو اس کو تو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. تو اس لیے یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی جس دھندے پہ تم لگے ہوئے اسی پہ لگے رہو. یہ جو بندہ تمہیں جو یہ بات بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس بندے سے آئندہ ملنے کی کوشش نہ کرنا، اس کے قریبی پھٹکنے کی کوشش نہ کرنا. یہ کوئی بہت ہی خطرناک عقیدہ رکھنے والا بندہ ہے. اور یہ نہیں کہ یہ تمہیں خراب کر دے گا، بلکہ تمہارے سارے خاندان کو خراب کر دے گا، تمہارے خاندان میں پھوٹ ڈلوا دے گا، تمہاری رشتہ داریاں توڑوا دے گا، تمہارے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، تمہارے باپ دادا گمراہ ٹھہر جائیں گے. کل کو تم دیکھنا تمہارے باپ کا جنازہ ہوگا تم وہ تک نہیں پڑھو گے. جب پہلے اسٹیج پہ عام آدمی کو اتنا ڈرا دیا جائے تو وہ تو خوف زدہ ہی ہو جائے گا، اس کا تو خون ہی خشک ہو جائے گا کہ بھئی یہ کون سی بات لے کر آ کے، واقعی یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اگر میں اپنے باپ کو ہی کافر کہہ دوں گا جس کو میں شرک کرنے کے باوجود بھی ابھی تک مومن سمجھ رہا ہوں، تو بس تو پھر تو میرا تو کام ہو جائے گا. وہ اس کو پہلے ہی موقع پہ جب ڈرا دیتا ہے وہ، تو وہ اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے. پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اگر آپ اس سے ملنے بھی جاؤ گے تو آپ سے کوسوں دور بھاگتا ہے. اور یہی انبیاء کی دعوت جو ہے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا، انبیاء کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کی توحید کو ماننا اور اللہ کی توحید کو سمجھنا کوئی اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں، کوئی اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں. اگر کوئی شخص یہ بھی کہہ دیتا ہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا، میں اس قرآن کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں ایسے تو یہ نہیں مانتا یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اچھا یہ تو بتا کہ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا میں ایک سورج ابھرتا ہے جو مشرق سے ابھرتا ہے، اس کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں اس کو تو مانتا ہے. اچھا اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے برستی ہے، اس کو مانتا ہے؟ وہ کہے گا ہاں یہ تو مانتا ہوں کہ ہاں بارش جو ہے آسمان سے برستی ہے. اچھا پھر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زمین سے رزق اگتا ہے ہمارے لیے، کہے گا ہاں یہ بھی مانتا ہوں. اب یعنی کہ جو باتیں اس کی اور اس قرآن کی کامن ہیں، جو وہ بھی مانتا ہے، جو قرآن بھی کہہ رہا ہے. جب تو تقریباً 60-70% بات قرآن کی مانتا ہے تو صرف تو یہ بات کیوں نہیں مانتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا نہیں چاہیے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے؟ تو اس کی بنیادی وجہ پھر گھوم پھر کے وہی آبائی دین آ جاتا ہے کہ جناب اگر میں یہ مان لوں گا تو پھر میرا کافر اور مشرک اپنے ماں باپ کو ٹھہرانا لازم ہو جائے گا، جو کہ میرے بس سے باہر. جبکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کو بھیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دلائل پیش کیے. سورہ روم آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے یہ الہ جو اللہ کے علاوہ تم نے بنا رکھے ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے تمہیں. تو اللہ فرماتا ہے دیکھو ضرورت اگر تمہیں ہے تو ہم 2-4 باتیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، ان باتوں میں ان کو آزما لینا. اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اس ذات اللہ نے تمہیں پیدا کر کے تمہارے رزق کا بندوبست کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ ذات ہے جس نے تمہیں موت دی. ثم یحییکم، پھر وہ ذات ہے جس نے تمہیں موت کے بعد زندگی دی. هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، تو اپنے یہ جو تم نے شریک ٹھہرا رکھے، تم نے جو شریک ٹھہرا رکھے ہیں ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کر کے دکھا سکتے ہیں؟ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہوں، پیدا کرنے کے بعد رزق دینے پر قادر ہوں، رزق دینے کے بعد تمہیں موت دینے پر قادر ہوں، اور موت دینے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کرتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کرتا ہے، تو پھر تو تم ان کو اپنا الہ بنانے کے لیے رائٹ ہو، صحیح ہو، اپنے
جو ہے موقف تمہارا درست ہوگا. لیکن جب ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور پھر یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. دیکھیں نا، کسی انسان کو پیدا کرنا تو بہت ہی بڑی بات ہے. انسان کی اگر مشینری کو، اب تو سائنس آ گئی ہے، سائنس نے ایک ایک چیز بتاتی ہے. انسان کی مشینری کو اگر جانچا جائے تو یہ انسان کی مشینری اپنے اندر، جیسے یہ ہماری کائنات ہے نا، کائنات کے اندر لاکھوں کروڑوں اربوں ایلیمنٹس ہیں جو ابھی تک سائنس اتنی آگے جا چکی ہے گن نہیں سکتی. اس طرح سے ہمارے جسم کا جو حساب کتاب ہے، اگر اس کے اوپر سائنس پوری تحقیق کرے تو اس کو ابھی بھی مزید جو ہے سینکڑوں سال لگ جائیں گے. اس باڈی کو تو چھوڑو، مالک کائنات نے چیلنج کیا کہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے اس کو پیدا کرنے کا بھی اختیار تمہارے شریک نہیں رکھتے، تمہارے یہ شریک نہیں رکھتے. لیکن دراصل مذہبی طور پر دیکھیں، گمراہ کرنے کا معاملہ جو ہوتا ہے نا مذہبی طور پر، وہ بڑا آسان ہوتا ہے لوگوں کو. جب ایک بندہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ ایک کاروبار کرنے جاتا ہے، اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے، دوبارہ کاروبار کرتا ہے، نقصان ہوتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی ناراض ہو گئی، یعنی یہ دنیاوی مسائل. اب ان دنیاوی مسائل کو وہ مذہب کے اوپر لے کے چلتا ہے، وہ کوئی آسان سا حل سوچتا ہے. اور خاص طور پہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر تو لوگوں کے بڑے ہی عقائد کمزور ہیں. اگر کسی نے جو ہے کسی کو نقصان ہو گیا اور اس نے اس کو صرف اتنا سا بھی حل بتا دیا کہ یار وہ مٹی جو قبر کی اٹھا کے اس کو جھاڑ کے دو بار قل اللہ پڑھ کے تھوک کے وہ کھا لینا تم صحیح ہو جاؤ گے، وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آسان حل ڈھونڈتے ہیں ہم، بہت ہی آسان حل. حالانکہ آسان حل اس سے بھی بڑا آسان حل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اللہ بتاتا ہے دیکھو میں جو ہے تہجد کے وقت فجر سے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے دنیائے آسمان پہ نزول کرتا ہوں، پھر پکار لگاتا ہوں کہ ہے کوئی مجھ سے جو ہے میرا رحم مانگے کہ میں اس کو رحم دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگے کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے جو رزق مانگے تو میں اس کو عطا کر دوں. پکار لگا رہا ہے رب کائنات، پکار رہا ہے کہ آؤ لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے، لے لو مجھ سے. اب اگر بندہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو اس کو تو اس وقت جا کے یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے، وہ اس کو انشاءاللہ عطا کرے گا. لیکن شارٹ کٹ چاہیے پاکستانی قوم کو، شارٹ کٹ. وہ شارٹ کٹ میں یہ اس کو جو کچھ مرضی کروا لو، لیکن اللہ کے آگے جھکنے سے بات رکھو. بس اللہ کے آگے نہیں جھکنا، باقی شارٹ کٹ میں جو مرضی آپ کروا لو. تو اس کو ایک الہ چاہیے. اب الہ کی تعریف میں جو سب سے پہلی بات آتی ہے نا، آپ یہ دیکھیں گے الہ کی تعریف میں سب سے پہلی جو بات آتی ہے وہ علم غیب ہے. کہ ایک ایسی ہستی جس کو آپ الہ بنانا چاہتے ہو اس کے پاس علم غیب ہونا لازمی ہے کہ وہ یہ جانے کہ آپ کے دل کا حال کیا ہے. وہ یہ جانتی ہو. آپ قدیم زمانے سے لے لیں، آج کی بات نہیں ہے، اگر قدیم زمانے سے بھی لیں، آج سے ہزاروں سال، سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے چلے جائیں، تو جب بھی کسی قوم نے اپنا کوئی الہ بنایا، ان کا سب سے پہلا عقیدہ یہ ہوا کہ ہمارا یہ الہ جو ہے یہ علم غیب رکھتا ہے. یہ بابا جی کو اگر ہم عرف عام میں ہمارے یہاں بابا بولتے ہیں نا ان کو، اب اگر ہندو اس کو ایشور کا نام دے دے، بھگوان کا نام دے دے، اور عیسائی اس کو گاڈ کا نام دے دے تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہر قوم کا پختہ عقیدہ ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ بالغیب ہماری جو ہے بپتا کو جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یا کیا ہو رہا ہے، اور جب ہم اس کو پکاریں گے تو بالغیب ہمیں جو ہے مدد ہماری کرے گا اور ہمیں اس مشکل و پریشانی سے نکالے گا. تو یہ علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص صفت ہے، وہ اپنے سب سے پہلے اپنے الہوں کے نام کر دیتے. جب یہ علم غیب آ جاتا ہے ان کے پاس، ان کے باباؤں کے پاس یا ان کے الہوں کے پاس، تو پھر وہ اپنی تعین جو ہے ان کی پوجا یا ان کی عبادت شروع کرتے. اور ایک طرف اللہ کو بھی اس پیر میں رکھتے، نعوذ باللہ. ہاں جی، اللہ نے دیکھے نا جی، اللہ کے تو چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ تو ہمارا مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ اس دنیا کا کریٹر، وہ اس دنیا کا خالق ہے، کائنات کا خالق ہے. اللہ کے بغیر تو کوئی بھی بات ممکن نہیں. ہاں، اپنے پیاروں کو اللہ نے عطا کیا ہے، اور اس کو جو اللہ نے جو ان کو دیا ہے وہ آگے وہ دوسروں کو دیتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے.
آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، وہ الٹا ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں جناب۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ اپنے پیاروں کو جو کچھ دیتا ہے، ہم جو ہے ان سے جا کے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ وہ بھائی یہ اتنی سی بات نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ابھی سعید صاحب کی تقریر کا عنوان تھا کہ کیا جو چیز جو خالق جو پیدا کرتا ہے، کیا اس جیسا پیدا کسی اور نے بھی کچھ کیا ہے؟ اگر ایک خالق اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس جیسا کسی اور نے پیدا کیا ہے؟ جب نہیں پیدا کیا تو پھر اس کے کسی اور کے پاس جا کر یہ بپتا سنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تم اتنی سی بات سمجھ رہے ہو، یہ تو اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو تم اتنی سی بات سمجھ رہے ہو۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے کسی ایسی ہستی کو بیچ میں لے کے آنا جو مخلوق ہو۔ یا تو تم مجھے بتاؤ یا ہمارے سامنے کوئی ایسی دلیل رکھو کہ اللہ کے علاوہ بھی اس کائنات کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے جو خالق کے منصب پر فائز ہو سکتی ہے۔ اور اللہ نے یہ دلیل نازل کی ہے نا کہ اللہ وہ ذات ہے خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہیں موت دی، تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے پر جو ہے قادر ہے۔ تو تمہارے جو شرکاء ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے لا کے ان کو پیش کر دو، کھڑا کر دو کہ اللہ تو اپنے آپ کو اگر الہ کہتا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس بھی ایسے الہ موجود ہیں جو یہ ساری کاروائیاں کر سکتے ہیں، جو یہ ساری کرشمہ کاریاں کر سکتے ہیں۔ جب تمہارے پاس ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی ہستی نہیں ہے تو تمہارا کوئی جواز ہی نہیں بنتا کسی دوسرے کو اللہ کے سامنے لا کے پیش کرنے کا، کیونکہ جو بھی تم لے کر آتے ہو ہستی، وہ اللہ کی پیدا کرتا ہے۔ یہ یاد رکھو، اس کائنات کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود پیدا ہو گئی ہو، یا خود بخود جو ہے وہ ایسی اتھارٹیز رکھتی ہو جو اللہ کی اتھارٹیز ہیں۔ جب وہ خود پیدا نہیں ہو سکتی وہ ہستی، اور وہ خود کام نہیں کر سکتی، تو پھر وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ظاہر خالق ایک اللہ اور باقی تمام اس کی مخلوق۔ تو مخلوق سے تم امید رکھتے ہو اور خالق سے نا امیدی، مخلوق سے امید اور خالق سے نا امیدی، تو یہ تمہارا دین جو ہے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں میرا بندہ بننا ہے، میری بندگی اختیار کرنی ہے، تم مانو یا نہ مانو، بندے تو تم میرے ہی ہو۔ اب اس کو تم تسلیم کرو یا نہ کرو، بندے تم میرے ہو۔ لیکن اگر تم دل سے میری بندگی اختیار کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کا انکار کرو جن کو تم نے میرے مقابل اپنا الہ بنا رکھا ہے، کیونکہ یہ میری مخلوق ہے۔ جیسے تم میری مخلوق ہے ایسے ہی یہ میری مخلوق ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایسی ہستیوں کو اللہ کے مقابل لا کے کھڑا کیا جن ہستیوں کے جو ہے وہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں، جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، ان کو اللہ کے نعوذ باللہ خلاف لا کے کھڑا کر دیا۔ اب سب سے پہلے آپ دیکھیں قرآن کے اندر علم غیب کی بات میں کر رہا تھا۔ اللہ نے جہاں پر بھی قرآن میں علم غیب کا انکار کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے؟ زندہ ہستی کے لیے، کہ دیکھو علم غیب زندہ میرے رسول ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، یہ تمہارے درمیان بیٹھے ہیں، غیب کا علم نہیں جانتے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ تھا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ذوالقرنین کون تھے۔ تم نے ان سے سوال بھیجا، ہم نے ان کو وحی بھیجی، انہوں نے پھر تمہیں بتایا۔ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہم نے سوال روک لیا، یہ پریشان ہو گئے، پھر ہم نے جو ہے ان کو وحی بھیجی، پھر بتایا کہ آئندہ انشاءاللہ کہہ دینا۔ اس کے بعد ہم نے ان کو وحی بھیجی، انہوں نے ہماری وحی کی روشنی میں تمہیں جواب دے دیا۔ اب تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے یہ جو لات منات عزا غیب کا علم رکھتے ہیں، جب تم ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہو وہ خوش ہو کے تمہیں عطا کرتے ہیں۔ ہمارا زندہ رسول ہے، ہماری اس کے اوپر مہربانیاں ہیں، ہم جو ہے اس سے اتنے خوش ہیں کہ اگر اس کے سامنے کوئی اس کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا ہے، ہم اس کا نامہ اعمال کو ضائع کر دینے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن
لیکن ہم غیب کا علم اس کو نہیں دیتے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، یہ زندہ رسول ہے، اور ہمارے جتنے بھی رسول آئے ان کی زندگی میں ہم نے ان کی قوموں کو بتا دیا کہ دیکھو یہ زندہ رسول، اس کے پاس غیب کا علم نہیں۔ آج پاکستانی مردے کے پاس جو ہے غیب کا علم ہے، اور وہ بھی چرسی بھنگی مردہ جو بھنگ پیتے پیتے مر گیا کینسر کے اندر، اس کا مزار بنا کے اس کے پاس چادر چڑھا کے، اور کہتے ہیں کہ جی بابا جی ساڑھی تیرے اگے تو تیری اللہ دے اگے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کیسا الہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں تم نے لا کے کھڑا کیا، جس کو غیب کا علم تم ایسے کو دے رہے ہو کہ اللہ زندہ رسول کو نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے لا یعلم غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کے غیب کو الا اللہ، ما سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں ہے، چاہے وہ ہمارا جو ہے محبوب ترین رسول کیوں نہ ہو، ہمارا محبوب ترین بندہ کیوں نہ ہو، ہمارا جو ہے ولی ترین بندہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے اس نے مارے کھائی ہوں، ہمارے لیے اس نے رگڑے کھائے ہوں، قوم نے اس کو دھکے دیے ہوں، قوم نے اس کے پر تھوکا ہو، قوم نے اس کو زخم لگائے ہوں، لیکن ہم اس کو غیب کا علم نہیں دیں گے، نہ دیا ہے، نہ دیں گے، نہ آئندہ کسی کے پاس ہوگا۔ غیب ایک پوشیدہ چیز ہے، غیب ایک مستور چیز ہے، غیب ایک خفیہ چیز ہے، غیب ایک اللہ کی صفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنی صفت کسی کو عطا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی بادشاہی ہے، یہ اللہ کی سپریمیسی ہے۔ اللہ اپنی بادشاہی میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہ غیب اللہ اپنے زندہ رسول کو نہیں دیتا۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہتا ہے جی ہمارے تو مردہ بابا جی کو پتہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ قبر پہ جا کے کھڑے ہوتے ہو تو پہلے ہی جان دیں جناب بابا جی کہ جی تسی کس چیز واسطے آئے ہو، لہذا کہ چیز تو گھر پہنچ گئی کہ تسی ایویں اتنے کھڑوتے ہو۔ آپ دیکھیں ان کا عقیدہ کتنا کیا گزرا ہے کہ وہ بابا جس کو اپنا شعور نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون۔ اچھا آج کل کے دور میں سائنس آ گئی جناب، سائنس تو ہر چیز کو پہچان لیتی ہے نا، سائنس آ گئی ہے۔ قرآن نے تو 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا وما یشعرون ایان یبعثون کہ یہ جو مردہ ہے اس کو یہی شعور نہیں کہ دوبارہ کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی مردہ لاشعور ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، عقل و خیر سے بیگانہ ہوتا ہے، احساس سے خطر، احساس اس کے اندر نہیں ہوتا، زندگی کی رمق اس کے اندر نہیں ہوتی۔ سائنس نے ہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے بتا دیا کہ ہاں جی مردہ یہ مردہ ہے، اب اس کو آپ کاٹو، دفناؤ، کچھ بھی کرو، جس کا قیمہ کر دو، اس کو احساس شعور نہیں۔ تو اس کے باوجود بھی پھر بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی جائے گا تو بابا جی کے چرنوں میں جا کے ہار چڑھائے گا، پھول چڑھائے گا، جی شاید بابا راضی ہو جائے تو میرا جو ہے پی ایچ ڈی کا جو مقالہ ہے وہ میں پاس کر جاؤں۔ وہ بے عقل، تیرے کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تو اپنے رب کو پہچان سکے، تو پی ایچ ڈی کس بات کی کر رہا ہے تو؟ یہ 600 650 صفحے کی کتاب ہے، اس کو تو پورا نہیں پڑھ سکا، اس کے اندر سے وہ حکمت، اس کے اندر سے وہ جوہر نہیں نکال سکا جو اللہ کی توحید کا جوہر ہے، تو جو ہے وہ 18 سال 16.5 سال ہزاروں صفحوں کی کتابیں پڑھنے کے بعد تو ایک مقالہ لکھتا ہے پی ایچ ڈی کا، اور اس کے بعد تجھے اللہ واحد کی پہچان نہیں ہوتی؟ پھر کس قسم کی تیری عقل مندی، کس قسم کا تیری جو ہے علم، اور کیسا تو جو ہے تو پڑھا لکھا بن گیا کہ تجھے اپنے اللہ کی پہچان، اپنے الہ کی پہچان نہ ہو سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ جی وہ فلاں خان جو ہماری بندگی اختیار کر لیں گے تو ہمارے لیے ضروری ہوگا، یا فلاں خان ہماری بندگی کر لیں گے۔ بات یہ ہے کہ جب وہاں پر جا کے تم بہانے بناؤ گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا تھا، تو نے ہمیں ایسے ہی پکڑ لیا، تو اللہ فرمائے گا کہ ان خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ تو کیا یہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن و رات کے آنے جانے میں، یہ سورج کے نکلنے میں، سورج کے ڈوبنے میں، چاند کے آنے میں، ستاروں کے نکلنے میں، بادلوں کے برسنے میں تو نے ہماری نشانی نہیں دیکھی تھی؟ جب تو نے وہ دیکھ کے انکار کیا تو آج تم مجھ سے رحمت کی امید کیسے رکھ سکتا ہے؟ آج تم مجھ سے رحمت کی امید کس طرح سے رکھ سکتا ہے؟ اور یہ جو علم جو کہتے ہیں جی ہمیں تو اللہ کی کتاب کا علم ہے ہمارے پاس، 16 سال مدرسے میں لگانے کے بعد ان کے عقائد دیکھیں آپ، وہ فضائل اعمال، فضائل صدقات کے اندر انہوں نے لکھا جناب کہ ایک مردہ بابا تھا، مردے کے غیب کے علم کی بات کرتا ہوں، جو بندی جو کہہ رہے جی توحید کو ہم سے زیادہ کون سمجھے گا، ہم تو توحید کے چیمپئن ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک گورکن تھا، گورکن، وہ مردوں میں کفن چراتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے ایک قبر کھودی تو دیکھا تو اندر جو ہے نا، اندر وہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، اندر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھے اتنا خوف آیا کہ میں وہیں بیہوش ہو کے اس قبر کے اندر گر گیا۔ اب جھوٹ بولنے کا بھی ان کو طریقہ نہیں آتا، ابھی اس میں دیکھیے گا آگے کیا جھوٹ نکلتا ہے۔ میں اس قبر کے اندر گر گیا اور بیہوش ہو گیا، لوگوں نے مجھے نکالا، لے جا کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کے 3 دن بعد مجھے ہوش آیا، 3 دن بعد ہوش آیا، لوگوں نے بتایا کہ دیکھو وہ تم نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے کہا بتاتا ہوں، پھر بیہوش ہو گیا۔ اب پھر بیہوش ہوا، پھر وہ بابے کو غیب کا علم ہو گیا، بابے کو پتہ لگ گیا کہ جناب یہ اس کو قبر سے نکالا ہے، اس سے لوگ پوچھ رہے ہیں۔ بابا نے آ کے اس کو بے ہوشی کے عالم میں بولا کہ اگر تو نے یہ بتایا کہ تو نے اندر کیا دیکھا ہے تو سوچ لے بہت بڑی مصیبتوں میں پھنس جائے گا تو۔ کہنے لگا جی ہوش آیا۔ میں نے کہا نہیں بھائی میں نہیں بتا سکتا، بابا جی نے مجھے منع کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی تو قبر ہی بتا دے۔ ارے جھوٹو، ابھی تو تم نے قبر کے اندر سے اس کو نکالا ہے، اس قبر سے تو تم نے نکال کر اس کو سائڈ پہ کیا، پھر پوچھ رہا قبر بتا دے بابا کی۔ آپ جانے نا کتنے جھوٹ لکھتے ہیں یہ۔ اس قبر سے خود نکال کے خود سائڈ پہ کیا، خود بعد میں قبر پوچھنے لگ گیا۔ بابا کی اس طرح سے بڑائی نہیں بیان کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ بڑے عظیم بابا جی تھے۔ اور پھر بابا نے آ کے اس کو خواب میں ڈرایا، وہ ڈر گیا، اس نے کہا نہیں جناب میں نہیں بتاؤں گا۔ اس کے بعد پتہ لگا جی وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے جو کہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جھوٹ بولنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے۔ جھوٹ بھی بولو تو ایسے تو بولو کم از کم 1-2 سال تو شبہ رہے۔ ویسے تو جھوٹ چھپتا نہیں ہے، لیکن یہ جھوٹ تو تم نے ایسا بولے سیکنڈ میں پکڑا گیا کہ ایک قبر کے اندر گرتا ہے، پھر وہی قبر لوگوں کو نظر نہیں آتی، پھر لوگ پوچھتے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے بابا آ کے قبر کے اندر لوگوں قبر سے آ کے اس کے خواب میں اس کو یہ ڈرا کے بھی چلا جاتا ہے کہ اگر تو نے یہ بتا دیا تو بہت مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے گا۔ اب یہ دیکھیں کہ اب اتنا گیانی بابا ہے، اتنا علم رکھنے والا بابا ہے، اسی قبرستان میں وہ چوریاں کر رہا ہے، عرصے سے قبرستان سے جو ہے وہ نکال کے وہ کفن لے کے جا رہا ہے۔ اس وقت بابا نے نہیں ہاتھ پکڑا اس کا، کیا کر رہا ہے بھائی، یہ کیوں چوری کر رہا ہے یہاں پر تو مردے کا کفن، تیرے کو کوئی اور کام نہیں ہے، جا کوئی اور کام کر لے۔ اس وقت ڈرا دیتا اس کو تھوڑا سا، اس وقت منع کر دیتا اس کے خواب میں آ کے کہ اگر آئندہ تو نے کفن چوری کیا تو بڑی مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ اس وقت اس کو نہیں روکا، اب روک رہا ہے کہ جب جو ہے بابا کے راز فاش کرنے کا ٹائم آ گیا جی، بابا جی بہت بڑے پہنچے ہوئے تھے لہٰذا میں نہیں بتاتا۔ اور فضائل ذکر کے اندر ایک قرطبی صاحب تھے، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ لگا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد اگر 70,000 بار کوئی کر لے تو یہ سمجھو کہ وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگا میں نے یہ بہت سارے ورد کر کے اپنے 70,000 کا کورس کر کے میں نے اپنے پاس اسپیئر میں رکھ لیا، ایک اپنے لیے رکھا، ایک میں نے اپنی وائف کو بخش دیا، وہ فوت ہو چکی تھی، اور باقی میرے پاس اسپیئر میں پڑا ہوا ہے۔ کہنے لگے ہم محلے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک دن، تو ایک جو ہے وہ کوئی سوئم وغیرہ کی رسم تھی، اس میں کھانا کھا رہے تھے۔ ایک لڑکے کے بارے میں مشہور تھا کہ اس لڑکے کو جو ہے یہ غیب دانی جانتا ہے، غیب کا علم جانتا ہے۔ کہہ رہا اتنے میں اس لڑکے کے اوپر ایک عجب سا کیفیت طاری ہوئی، وہ لرزنے لگ گیا۔ تو اس نے بولا کہ جناب کیا ہوا؟ اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میری ماں فوت ہو گئی تھی اور میں نے ابھی دیکھا ہے کہ میری ماں کو دوزخ کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے قرطبی صاحب کہنے لگے آج تو دونوں چیزیں آزمانے کا موقع مل گیا، ایک تو یہ 70,000 کا جو وظیفہ ہے یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ غیب کا علم رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ لہذا انہوں نے کیا کیا کہ فوراً ہی چپکے ہی اندر اپنے دل کے اندر ہی وہ جو انہوں نے اسپیئر میں رکھا ہوا تھا تو وہ 70,000 بار پڑھ کے ایک اس کی ماں کو بخش دیا۔ کہنے لگے بخشنے کی دیر تھی کہ لڑکا بخشاش ہو گیا، کہنے لگا بھائی میری ماں سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ دونوں بات ثابت ہو گئی کہ 70,000 جو پاس لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جہنم سے بھی بچ جاتا ہے آدمی، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہاں لڑکا غیب کا علم جانتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے ایک لڑکا غیب کا علم جانتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے مقابلے میں تم لے کر آ رہے ہو اور اس کو بڑے شوق اور ذوق سے اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہو، اور پھر کہتے ہو اللہ سے ہونے کی امید، غیر اللہ سے ہونے کی کوئی امید نہیں، تو یہ غیر اللہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور پھر بڑے زور و شور سے جی ہماری جو دعوت ہے وہ عالمی
پورے عالمی طور پر دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، پورے عالم میں، پوری دنیا میں ہم دعوت پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو یہ شرک کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو شرک کے اوپر لگا رہے ہیں ہم۔ یہ ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا دین، کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو بہکا کے شرک کے اوپر لگا رہے ہیں، اور کس طرح سے اللہ کی صفات جو ہے وہ مردوں کو دلا کے، اور وہ جو جس کے بارے میں اللہ فرمایا کہ وہ صفت میں اپنے علاوہ کسی کو نہیں دیتا، مردوں کو دلا کے ان کو معزز اور مکرم بنایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم دین کا کام کرتے ہیں۔ اب اگر ان سے بات کرو کہ جناب آپ کے عقائد کیا ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو، نبی علیہ السلام کو وفات آ گئی، یعنی نہیں جناب، نبی علیہ السلام کو وفات کیسے آ سکتی ہے؟ شہید کو جب وفات نہیں ہے، شہید کو جب جو ہے اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں ان کو جو ہے مردہ مت کہو، تو اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی وہ زندہ ہے، مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے لہٰذا اس لیے کہ وہ دنیا میں زندہ ہے لہٰذا ان کو مردہ مت کہو۔ اللہ نے تو ان کی ان کو عزت دی ہے، ان کو ایک اکرام دیا ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا، تمہیں شعور نہیں، جب شعور نہیں تو پھر تم کیوں یہ کہتے ہو کہ جی ہاں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ تو زندہ ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، خود بخود ہی کہاں سے کہاں کی ملا لی، جب شہید زندہ ہے تو نبی کیسے مردہ ہو سکتا ہے؟ تو لہذا نبی مردہ نہیں بلکہ وہ بدرجہ اولا شہید سے اوپر ہوتے ہیں، لہذا وہ زندہ ہے۔ اب نبی اپنے بارے میں خود خواب میں دیکھیں کہ ان کا مقام برزخ میں کس جگہ پر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نبی نے خود بتایا نا۔ دیکھیں یہ بات تو نہ میں نے بتائی ہے، نہ ڈاکٹر عثمانی نے بتائی ہے، نہ اس سے پہلے کسی اور شخص نے بتایا کہ نبی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ جو ہے عین عرش کے تلے ایک مقام ہے جہاں پر نبی موت کے بعد جو ان کی زندگی ہوگی وہاں پر رہیں گے جا کے، یہ تو نبی نے خود بتائی ہے۔ اب نبی کی بات کو نہیں ماننا ہے بلکہ نبی کو اس قبر کے اندر زندہ درگور کرنا ہے، کیونکہ بڑے کہہ کے گئے، کیونکہ ان کے بڑوں کا بھی یہ عقیدہ ہے نبی قبر کے اندر زندہ ہے، سنتے بھی ہیں، ان تک بات بھی پہنچتی ہے، اور اگر کوئی وہاں جا کے ان کو پکارے تو مشکل و پریشانی سے بھی نکال لیتے ہیں، تو لہذا نبی نے خود بتایا ہے۔ اب آپ جو بتائیں، جو بات نبی نے بتائی ہے اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کو نہیں ماننا، لیکن جو بات ان کے بڑوں نے کہہ دی ہے اس کو ماننا۔ اور اچھا قرآن نے تو آگے پھر جو مردے کو یہ منع کیا کہ جی اس کو جو ہے مردہ نہیں سمجھنا، قرآن نے آگے اس کو بتا بھی دیا کہ کیوں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُمْ يُرْزَقُونَ، کہ بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور ان کو رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ پھر مسلم کی حدیث اس کی تصریح بھی کر رہی ہے، مسلم کی حدیث جو ہے اس کی تشریح بھی کر رہی ہے کہ وہ رزق کس ذریعے سے دیا جاتا ہے، کس طریقے سے دیا جاتا ہے، کہ سبز رنگ کے قالب، سبز رنگ کے پرندوں کے قالب کے اندر ان کی روحوں کو رکھا گیا ہے، جنت میں جہاں چاہتے ہیں وہ شہید چھپتے پھرتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ تو وہ شہید تھے کون؟ غزوہ احد کے شہید تھے۔ یہ شہید جو یہاں بھتہ وصول کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید، جو ڈکیتی میں مارا جائے وہ بھی شہید، جو بیوی کے ہاتھ سے مارا جائے وہ بھی شہید، جو گدھے سے گر گیا وہ بھی شہید، ان کے چوک قائم کر کے جھنڈا کھڑا کر دیا اور جی فلاں خان شہید، فلاں خان شہید کی، وہ شہید نہیں ہے بھیا، یہ وہ شہید ہیں جو غزوہ احد کے اندر اللہ کی توحید کی شہادت میں اپنی جان کی قربانی دے کے شہید ہوئے۔ شہید کے معنی کیا؟ گواہ، اس بات کی گواہی دی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اللہ کی آن کے اوپر نام نہیں آنے دے سکتے، اللہ کی توحید کی شان کے خلاف کسی کی بات کو سن نہیں سکتے، ہم وہ زبان کھینچ لیں گے جو اللہ کے وقار کے خلاف بات کرے گی، ہم اپنی جان دے دیں گے اللہ کی وقار کے اوپر۔ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں تو اللہ نے ان کو نتیجے کے اندر وہ جنتیں عطا کی تھی۔ یہ وہ شہید ہیں جن کے بارے میں اللہ نے اکرام دیتے ہوئے انہیں کہا ہے کہ ان کو مردہ گمان نہ کرنا، یہ تمہارے یہاں کے خود ساختہ شہید نہیں ہے۔ تو بھائی دین کو جو ہے، دین اسلام کو اتنا پیچیدہ بنایا گیا ہے، مولوی نے اس کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ یہ عام آدمی اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے نا کھچڑی پکی ہوئی ایک عام آدمی،
وہ اگر وہ تو وہ داڑھی والے سے متنفر ہو جاتا ہے، کہتے یار یہ داڑھی والا ابھی میرے پاس آئے گا، یہ میرا دماغ کھائے گا، یہ کچھ نہ کچھ نئی بات لے کر آ جائے گا، یار اس سے ذرا دور ہی بھاگو، یہ اور ہی کچھ سنا دے گا میرے کو۔ تو ان کی مولوی نے اس کو اتنے چکر دے رکھے۔ کوئی مولوی کہتا ہے جناب آپ کس دین کے اوپر چل رہے ہیں، جب تک کہ آپ جو ہے نا یہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھیں گے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دوسرا کہتا ہے جی آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے صلاۃ و سلام کے، اگر آپ تبلیغ پہ رائے نہیں جاؤ گے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تیسرا کہتا ہے بھائی یہ تو تم سب چھوڑو، رفع یدین یا آمین میل جہر نہیں کی تو تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ چوتھا ملا تو اس نے ایک اور ہی پٹی پڑھا دی، وہ بھائی علی مشکل کشا ہے، اور علی کو مشکل کشا نہیں مانا تو تمہارا دین کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ اس نے دیکھا کہ اب یہ پانچواں جو آیا ہے یہ جو ان سب کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا نہیں یہ شیعہ بھی غلط ہے، یہ دیوبندی بھی غلط ہے، یہ بریلوی بھی غلط ہے، یہ اہل حدیث بھی غلط ہے، وہ بھائی یہ تو کوئی اور ہی اونچی چیز ہے، اس سے تو پہلے ہی دور سے ہی بھاگ جا۔ وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ بھائی یہ تو اس سے بھی ہوئی ہے تو سب سے ہی اونچی چیز کوئی نکل کر آ گیا ہے، جو یہ ان سب کو غلط کہہ رہا ہے یہ تو مجھے کہیں اور ہی لے جا کے مارے گا جہاں پانی بھی نہیں ملے گا، لہذا جو ہے نا بس میں یہ سے تو دور ہی بھاگتا ہوں۔ تو یہ تو حالانکہ وہ تو اس کو ایمان کی اصل دعوت پہنچانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ تو دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا رہا وہ گمراہی کی ہے، اصل بات ہے وہ دنیا میں کامیاب ترین، دنیا میں کامیابی بڑی سے بڑی کامیابی بھی کوئی کامیابی نہیں، سب سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور میں تجھے اس کی طرف بلا رہا ہوں، آخرت کی کامیابی کی طرف۔ تو وہ آخرت کی کامیابی تجھے تب ملے گی جب تو الہکم الہ واحد کی دعوت کو قبول کر لے گا۔ لیکن اس کو پہلے ہی مولوی نے اس کا دماغ اتنا خراب کیا ہوا ہوتا ہے، اتنا کچھ ٹھوسا ہوتا ہے کہ وہ اب جو ہے سچی بات کی طرف بھی نہیں آتا، نتیجتاً جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور مولوی اس کے اوپر جو ہے پوری طرح سے کمر بستہ ہوا ہے۔ مولوی چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی اس جو ہے انسانیت کو اللہ کی بندگی میں جانے دے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں نے تو بڑی محنت کری ہے اس کے اوپر، اس کو گمراہ کرنے پہ میرے باپ دادا نے محنت کری ہے، میں نے اپنی پوری زندگی کھلا دی ہے، اور اب جا کے جب یہ پوری طرح سے گمراہ ہو چکا ہے تو میں کیسے اس کو جو ہے اس گمراہی سے نکلنے دوں، صراط مستقیم کی طرف جانے دوں۔ حالانکہ آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو الہ ماننا کوئی دنیاوی مفادات کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے اگر دولت ملے گی تو میں اللہ کو اکیلا الہ مانوں گا، مجھے اگر کوئی منصب ملے گا تو میں اللہ کو الہ مانوں گا، مجھے کوئی زمین کا ٹکڑا ملے گا تو میں اللہ کو اکیلا الہ مانوں گا۔ اللہ کو اکیلا الہ ماننے کا مقصد ہے جہنم کی آگ سے آزادی، جہنم کی آگ سے آزادی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص سے پوچھے گا جس کو کم ترین عذاب دیا جا رہا ہوگا، کم ترین عذاب، اس سے پوچھے گا کہ آج کیا تو دنیا اور اس میں موجود تمام مال تجھے دے دیا جائے اور وہ تو اللہ کی راہ میں دے کے اس آگ سے جان چھڑانا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں دنیا کا سارا مال مجھے دیا جائے، اس میں موجود تمام چیزیں، یہ دنیا اس کو سونا بنا دیا جائے، مجھے دے دیا جائے، میں یہ سب کا سب اللہ تیری راہ میں دے کے مجھے ایک دن اس جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری جو ہے بڑی کامیابی ہوگی ایک دن میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا کہ اے میرے بندے، تو اتنا مال آج دینے کے لیے تیار ہو گیا، اور میں نے تو تجھ سے صرف ایک چیز، بہت ہی اس سے کم ترین چیز تھی، بہت ہی اس سے جو ہے آسان ترین چیز تھی، میں نے تجھ سے صرف ایک چیز مانگی تھی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا، میرے ساتھ کوئی پارٹنر یا ساجی نہ بنانا، میرے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو نے میرے ساتھ شرک کیا، لہذا آج اس کے نتیجے میں دیکھ لے تیرا کیا حال۔ تو نے میرے ساتھ شرک کیا تو اس کے نتیجے میں آج تجھے یہ آگ جو ہے قبول کرنی پڑ رہی ہے، آگ میں جلنا پڑ رہا ہے، حالانکہ میں نے تو تجھ سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے ساتھ صرف شریک نہ ٹھہرانا۔ آپ دیکھیں اتنی ایک اللہ نے یہ جو ڈیمانڈ رکھی ہے، یہ کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی پہلوان ہونا بہت ضروری ہو، کسی بندے کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہو، عقل مند ہونا بہت ضروری ہو، کسی کلاسیفائڈ جو ہے وہ نوکری کے اوپر ہونا ضروری ہو، کوئی اس کے لیے خاص کورس کرنا ضروری ہو، کوئی عمر کا خاص حصہ چاہیے۔ وہ جس وقت بھی جب بھی چاہے اللہ کی توحید کو قبول کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اگر اس کی عمر، یہ تو ہماری تو آج کل عمر ہی گھٹ گئی نا ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے،
تو اسے گناہ پہ گناہ کرتے کرتے اینڈ پہ آ گئے. اب ہم جو 50 سال ہو گئے, پاکستانی مرد کی تو ویسی ایوریج عمر 55 سال ہو گئی ہے. عورتیں جو ہیں ان کو کوئی ٹینشن تو ہوتی نہیں, وہ تو جی رہی ہوتی ہیں, پتہ لگا 90 سال کی بھی نہیں ہو کے مرتی. تو مرد جو ہے وہ 55 سال میں ٹکٹ کٹا رہے ہیں پاکستانی. وہ بہرحال 55 سال کی عمر جو ہو گئی ہے ہماری ایوریج, وہ اس میں تو اللہ نے تو یہ قید نہیں رکھی. اللہ کہہ رہا ہے کہ 55,000 سال کی عمر تک کے بھی تو نے گناہ کیے ہوں, 55,000 سال بھی, جتنے 1000 سال کی تیری عمر ہے اس میں بھی تو نے گناہ کیے ہوں, وہ جتنے بھی گناہ ہیں. اور اینڈ میں جا کے لیکن موت, غبرات موت, یعنی کہ موت کے فرشتے کی آواز سننے سے پہلے, غیب کے شہود ہونے سے پہلے تو یہ سارے گناہوں کے مقابلے میں ایک بار کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, تو شرک جیسا بڑا گناہ بھی تیرا معاف کر دوں گا. اور یہ جو تیرے 55,000 سال کے گناہ ہیں یہ بھی جو ہے میں نیکیوں میں بدل دوں گا. گناہ تو مٹا ہی دوں گا, ان گناہوں کے مقابلے میں اتنی ہی نیکیاں تجھے عطا کر دوں گا. میں تو وہ غفور الرحیم رب ہوں. لے کر آ کسی بابے کو جو اتنی مہربانی تیرے اوپر کر سکے. ایسا کوئی بابا تو لے کر آ جو اتنی مہربانی تیرے اوپر کر سکے. یہ بابے تو تمہارے اوپر اتنا نہیں کر سکتے کہ مکھی کے ذرہ منہ سے چھڑا لیں, تم ان کے پھر بھی جو ہے مرید بنے ہوئے ہو, پھر بھی دمانے ڈال رہے ہو ان کے نام کی. اور آج محمد حنیف تو ایک نئی لے کر آیا نا, جب اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ اللہ نے اپنی صفت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کری تھی. صرف عطا کرنے کے کیا معنی جناب؟ صرف عطا کرنے کے یہی معنی نا, ایک آدمی اپنا کریڈٹ کارڈ کسی کے ہاتھ میں پکڑا دے کہ لو جی یہ میرا کریڈٹ کارڈ ہے, یہ اس کا کوڈ ہے. اب اس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ ہے, 5 ملین ہے, 5 ارب ہے, اس نے کوڈ بھی دے دیا, اس نے کریڈٹ کارڈ بھی دے دیا. وہ بندہ اس سے جائے جتنا خرچ کرے وہ کر سکتا ہے. تو صفت عطا کرنے کا تو معاملہ یہی ہو گیا کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا. اب جب مرضی چاہے وہ اللہ کی اس صفت کو یوز کرتے ہوئے جیسا چاہیں گے ویسا کر لیں گے. لیکن صفت جو ہے معجزہ دینا نبی کو, وہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے, اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, اور اللہ کی توحید کو لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے. محمد حنیف نے یہ کہنے کے بعد کہ جناب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی صفت عطا کر دی, تو گویا اس نے پوری جو ہے توحید کا معاملہ نا اس کو زیرو کر دیا. اس نے وہیں لے جا کر ہمیں کھڑا کر دیا جہاں سے ہم نکل کر آئے تھے, جہاں سے ہم نعرے مارتے ہوئے جاتے تھے علی 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 علی, او جناب نعرے مار کے جا رہے ہیں. تو وہاں سے ہم نے توبہ کر کے واپس آئے تھے توحید کے اندر سے. اب پتہ لگا تھوڑے دنوں بعد ہم نے جو ہے محمد حنیف کے نام کے کڑے ڈالے ہوئے ہیں اور گلابی رنگ کے چادریں ڈالی ہوئی ہیں. پھر ہم وہی کے وہی ہے, پھر نعرے مار رہے ہو جی نعرہ توحید لاؤ جی نعرہ توحید, اور چلو جی بابے جب مزاحت ہے کوئی نہیں, کوئی گل ہے توحید تو وہاں بھی مل جائے گی جناب. ہاں تو پھر توحید ایسی توحید نہیں چاہیے بھائی. صفت اللہ کی اللہ کے پاس ہی ہے, اللہ کسی کو صفت اپنی عطا نہیں کرتا. یہ جو ہے دوبارہ تو ہمیں وہیں لے کر جانا چاہ رہا ہے نا ہنجار, اسی گھڑے میں گرانا چاہ رہا ہے جہاں سے ڈاکٹر عثمانی ہمیں نکال کے لایا تھا. ڈاکٹر عثمانی نے ہمیں ان صوفیوں کا اصلی چہرہ دکھایا تھا کہ دیکھو یہ صوفی جن کو تم اپنے بڑا حضرت صاحب مانتے ہو, یہ نعوذ باللہ اللہ کو اور کتے کو ایک ہی سمجھتے ہیں. یہ لا موجود اللہ کے جو ہے نظریے کے تحت یہ جب کتا بھونکتا ہے تو کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک. بولا صوفی صاحب یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے کتا بھونکا جی جو ہے نا یہ اللہ کی آواز ہے نعوذ باللہ. یہ تو کتا بھونکا ہے, یہ اللہ کی آواز ہے, کیونکہ اس کائنات میں کوئی موجود نہیں ہے ماں سوائے رب کے, اور رب اپنی ہر مخلوق کے اندر ہے. جب رب اپنی ہر مخلوق کے اندر ہے تو اس کی ہر مخلوق کی آواز پہ لبیک کہنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو ڈاکٹر عثمانی نے ہمیں اصل چہرہ دکھایا ان صوفیوں کا. دیکھو اگر یہ کرو گے تو جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے, اور اللہ کی توحید پر ایمان لاتے ہو تو ان صوفیوں کی جو ہے اس صوفیت کا انکار کر کے, لا موجود الا اللہ کا انکار کر کے, لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آؤ گے تو اللہ کی خالص بندگی کے اندر جاؤ گے. محمد حنیف نے گھما پھرا کے آج ہمیں وہیں پہنچا دیا. دوبارہ اسی جو ہے نا کنارے پہ لے گیا. اس نے کہا نہیں جناب یہ تو صفت اگر عطا نہیں کرنی نا تو کام ہی بگڑ جائے گا, کیوں صوفیت کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام تھا.
1200 صدی سال بعد نرگس ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ 1200 سال بعد ایک دیدہ ور پیدا ہوا تھا جو ان کفر کے پہاڑوں سے ٹکرایا تھا، جس نے ان کفر کے پہاڑوں سے ٹکرانے کے بعد ان کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اس صوفیت کے جو ہے اس نے صوفیت کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، اس کی عمارت کو جو ہے اس نے ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ یہ بڑے بڑے بت سارے گرا دیے تھے اس نے بتا دیا تھا کہ یہ بہاؤالدین زکریا، یہ شاہ حسین، یہ التمش، یہ الشمس، یہ سارے کے سارے یہ زیرو ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ ولی اللہ نہیں، اولیاء شیطان ہیں، ان کا انکار کرو پھر اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آؤ تو تم اللہ کی بندگی پہ جو ہے داخل ہو گئے، ورنہ تم ان کے بندے بن جاؤ گے، ان جو ہے اولیاء شیطان کے بندے بن جاؤ گے اور نتیجے میں جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ پہلی بار اس شخص نے ہمیں جو ہے توحید سے آشنا کرا، اس نے ہمیں بتایا کہ توحید کیا ہے، توحید کس کا نام ہے۔ آج دوبارہ گھما پھرا کے وہیں لے جا کے کھڑا کر دیا گیا، اور پھر ایسے لوگ، ایسے محمد حنیف جیسے کہ مرید بھی بہت ہو جاتے ہیں، آپ یہ دیکھیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ دن رات اس کے لیے ایک کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ غلط سمجھیں حضرت صاحب، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بھائی اس نے تو لکھا ہے، آپ وہ مضمون اٹھا کے پڑھیں من النور الی الظلمات میں، اس میں صاف الفاظ ہیں یہ اس کے، اور انڈر لائن کیا ہوا ہم نے اس میں یہ لکھ کے، اس کے باوجود بھی اس کے مرید کہہ رہے نہیں آپ غلط سمجھیں۔ مرید تو ہر کسی کو مل جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے جب ہمارے یہاں یہ صوفیت کا سلسلہ چلا ہے، یہ جو ہے مرزا غلام احمد قادیانی کیوں یہاں پر کامیاب ہوا؟ اس لیے کہ پہلے سے لوگوں میں یہ ذہن بنا ہوا تھا کہ جناب چشتی رسول اللہ، جناب یہ جو ہے نا اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو اگر اس کو رسول اللہ مان لیا پھر وہ رسول تھوڑی ہم نے مانا، اس کو ذلی نبی ہے، اللہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اسی کے تحت جو ہے وہ کہتا کہ نہیں میں نبی انہی کو مانتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار وہی مجھ پر بھی آ جاتی ہے، دو چار باتیں میں نے اپنی طرف سے بھی بتا دی ہیں، نبی میں جو ہے میں نبی نہیں ہوں، لیکن یہ کبھی کبھی وہی مجھ پر بھی آ جاتی ہے، لہذا اس کے اتنے مرید بن گئے۔ آج آپ وہ دیکھ لیں، وہ انڈیا میں جو شہر ہے قادیان، وہ بھرا پڑا ہے اس کے مریدوں سے، اور پورا سوفسٹیکیٹڈ اس کا سسٹم ہے۔ یہ ربوہ پاکستان کے اندر ہے، وہ وہاں پر قادیان ہے، کینیڈا میں، جرمنی میں، اور اس کے کہاں کہاں جو ہے مریدین نہیں پائے جاتے جو آج بھی اس کو اللہ کا رسول ہی مان رہے ہیں، جو آج بھی اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ تو مرید تو ہر کسی کو مل جاتے ہیں۔ کسی بھنگی کو کھڑا کر دو، آپ بولو جناب یہ جو بھنگی ہے کرسچن ہے، گٹر پہلے یہ گٹر کھولتا تھا لوگوں کے، لیکن اب اتنے اس کے بعد پاور آ گئے ہیں کہ یہ ایک نظر ڈالتا ہے تو گٹر تو کیا بڑے سے بڑا تالا کھل جاتا ہے، لوگ اس کے بھی مرید بن جائیں گے۔ کیونکہ لوگوں کا جب عقیدہ گندے ہے نا، بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندے کا عقیدہ گندا ہو جائے نا، پھر اس کو بیرونی گندگی نظر نہیں آتی۔ جب اندر ہی گندا ہو جائے تو باہر سے گندگی کا کیا دین ہے، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے لیے۔ ایک بار آنکھیں بند کر لو پھر گندگی اور پاکیزگی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہذا جب لوگوں کے اندر جو ہے شرک کا گند موجود ہوگا تو باہر سے ان کو کچھ گندگی نظر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی معمولی بات ہے جناب، کوئی بات نہیں ہے، اس کو ہم برداشت کر لیں گے۔ بابا گالیاں دیتا ہے، کام بن جائے اور کیا چاہیے۔ بابا جناب ہماری عورتوں کو بلا کے، اللہ معاف کرے ہم زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ بھی کرتا رہا ہے کہ ہمارا کام بن جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں، وقتی طور پر سارا مسئلہ ہے۔ تو یہ اس لیے گمراہ، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، مومن کی شان کہ کسی عورت سے کبھی ٹچ کر کے بیعت تک نہیں لی، کسی عورت کو کبھی سامنے بٹھا کے بیعت تک نہیں لی، اپنی اگر بیعت لیتے بھی تھے تو الفاظ کے ساتھ، پردے کے اندر۔ اور نبی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو۔ شریعت پہلے اپنے اوپر نافذ کی ہے، اپنے اوپر نافذ کرنے کے بعد پھر بتایا کہ دیکھو امت تم بھی ایسے ہی کام کرو جیسا میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور آج پیر صاحب سب سے پہلے تو اپنی جو ہے نا اپنے لیے لونڈیاں ڈھونڈتے ہیں کہ جناب وہ پہلے تو وہ ہمارے خدمت گار بن جائیں گی، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے اپنے مریدین کے لیے بھی کوئی اگر آپ کسی کی شادی کرا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پہلے تو اپنی جو ان کے دائرہ کار میں ہوتے ہیں جو مرید وغیرہ، ان میں کوئی حساب کتاب بن جائے تو پھر اس کے بعد، اور پھر یہ قوم بھی جو ہے
ایسی ہے کہ وہ ان کو اس چیز کو یہ مائنڈ نہیں کرتے، کہتے نہیں جی بابا جی سے اگر رشتہ جڑ گیا تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے، اور ہم تو پھر بہت بڑے اونچے خاندان میں ہو جائیں گے، اس سے تو بڑی سعادت ہی کوئی نہیں ہے ہماری جو بابا جی سے نسبت ہماری جڑ جائے گی۔ اور جو اصلی حقیقی داتا ہے، حقیقی دستگیر و مشکل کشا ہے، جو کہ آپ کی بگڑی کو بنا سکتا ہے۔ بگڑی کیا، آپ سے بگڑی ایک ہی چیز کو سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں دولت چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں مال چاہیے۔ تمہاری بگڑی تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جہنم سے آزادی چاہیے، اس کو تو پہلے سوچو کہ اس سے کیسے بچنا ہے، اس جہنم کی آگ سے، وہ تم سوچتے نہیں اس کے متعلق۔ یار صحیح صاحب نے 2 گھنٹے لے لیے، آپ لوگ نہیں بولے، میرے تو 4 بجتے آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ اذان جو ہوئی۔